اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خبر الثقہ او الموثوق به بناء علی کون الحجہ خبر الثقہ وحل الحجہ خبر الثقہ بشکل مطلق او بشرط افادتہ للوثوق والاطمئنان. بات ہماری جو اس سے پہلے اس حوالے سے تھی کہ ہم نے حدیث کی جو ہے وہ تقسیم بندی کی. حدیث کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، صحیح، حسن، موثق اور ضعیف. ٹھیک ہے، اور یہ بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ یہ جو حدیث کی تقسیم بندی ہے یہ خبر متواتر کی نہیں ہے، یا اس خبر کی نہیں ہے کہ جو مفید علم ہو قرینے کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، اس کی بات نہیں ہے. بات ہماری اس کے اوپر جو خبر متواتر کے علاوہ جو حدیث ہیں ان کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پھر وہاں سے بات چلتے چلتے یہاں پر آئی تھی کہ یہ بتائیے کہ فقط کیا خبر عادل ہی کی خبر جو ہے، یعنی جو خبر دے عادل اسی کی جو کیا ہے وثاقت ہے، یعنی ثقہ بھی اگر کوئی گواہی دے دے، کوئی خبر دے دے تو وہ بھی موثق ہے، وہ بھی جو کیا قابل بھروسہ ہے، اس کا بھی اعتبار ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اکثر نے یہی اختیار کیا ہے کہ جی جس طریقے سے خبر عادل کی وثاقت ہے اس طریقے سے خبر ثقہ کی بھی وثاقت ہے نہیں انشاءاللہ. اور اس پہ دلیل کیا دی تھی کہ سیرت عقلاء ہے. سیرت عقلاء اس بات پر قائم ہے کہ جب کبھی کوئی موثق خبر دیتا ہے تو اس پر جو عمل کر لیا جاتا ہے کہ نہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے کہ اب جب کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا، جی مان لیا کہ خبر ثقہ جو ہے کیا ہے وہ حجت ہے نا، تو اب یہاں پر ایک بحث یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا ثقہ کی خبر کی حجیت یہ مطلقاً ہے بشکل مطلق؟ کیا مطلب مطلق یعنی کیا؟ چاہے اس سے سننے والے کو اطمینان ہو یا نہ ہو، یا نہیں، بلکہ اس خبر ثقہ کی حجیت ہے کہ جس کو سننے کے بعد سامع کو، سننے والے کو اطمینان و وثوق ہو جائے اور انشاءاللہ اس کا دل مطمئن ہو جائے. تو کون سا اس میں سے ہے؟ تو اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جی ہاں، اس کو یاد رکھیں کہ ہر خبر ثقہ جو حجت نہیں ہے، بلکہ وہی خبر ثقہ حجت ہے کہ جس کو سننے کے بعد، حالانکہ اس کو کہہ رہے ہیں قد یقال سے تعبیر کر رہے ہیں، سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے، جبکہ اس کو اختیار نہیں کیا، اختیار دوسرا والا کریں گے نہیں. خبر ثقہ مطلقاً حجت ہے چاہے آپ کو سننے کے بعد اطمینان ہو یا نہ ہو، لیکن کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں، اس خبر ثقہ پہ آپ بھروسہ کریں گے کہ جس کو سننے کے بعد اطمینان ہو. ٹھیک ہے، اچھا اس کی دلیل کیا ہے ان کی؟ کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ آیہ کریمہ میں کیا کہا گیا ہے؟ آیہ کریمہ یہ کہا گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی فاسق کی خبر پر اطمینان کر لو، بھروسہ کر لو، اور پھر کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ جس کے کرنے کے بعد تمہیں افسوس ہو، تمہیں شرمندگی کا شکار ہو جاؤ، ہے نا. تو یہ ندب سے انسان کو بچنے کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسی خبر پہ بھروسہ کرے کہ جس سے اس کا دل جو ہے مطمئن ہو جائے. تو یہ بات ہے. جبکہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں، شیخ باقر یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ خبر ثقہ حجت ہے چاہے وہ مفید اطمینان ہو یا مفید اطمینان نہ ہو. بس انشاءاللہ. اب کہہ رہے ہمارے اس اختیار پہ دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہمارے اس اختیار پہ دلیل یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جس کو روایت کی ہے عبدالعزیز ابن معتدی نے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قل تو، یعنی وہ روایت ہی، وہ روایت کو مضمون سے تاکہ ہم عبارت میں اس کو پڑھ لیں گے. روایت میں کیا تھا کہ مولا ہم جو ہے وہ ایران قم، وہاں مطلب دوسرے ملک کے رہنے والے ہیں، آپ مدینے میں ہوا کرتے ہیں، ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکثر جو ہے آپ تک نہیں پہنچ سکتے، ظاہر سی بات ہے کسی مسئلے پوچھنے کے لیے. تو یہ بتائیے کہ کیا یونس بن عبد الرحمن جو کہ ہمارے یہاں ہیں وہ ثقہ ہیں؟ آخذ عنہ معالم دینی، ہمارے جو معالم دین ہیں، دینی معلومات وغیرہ ہیں، کیا ہم ان سے لے سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں وہ ثقہ ہے. تو یہاں پر امام نے یہ شرط نہیں لگائی، بس یہ کہہ دیا کہ ہاں وہ ثقہ ہے. ٹھیک ہے، امام نے یہ شرط نہیں لگائی کہ جب ان کی بات سے تمہیں اطمینان ہو، وثوق حاصل ہو جائے، تب جا کے اس کو کیا ہے اختیار کرنا. بات ہے. تو ایک نفر کے حوالے سے یونس بن عبد الرحمن کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا امام نے کہ وہ موثق ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے وہ اطمینان ہو یا نہ ہو، وثاقت جو ہے وہ کیا ہے خبر ثقہ کی ہے. بات واضح انشاءاللہ. یہ پوری بحث ہے. سنیے، بناء علی کون الحجہ خبر ثقہ، اگر چلیے جیسا کہ ہم نے اوپر یہ پڑھ لیا کہ خبر ثقہ جو کیا حجت ہے، اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ خبر ثقہ حجت ہے تو فحال الحجت خبر ثقہ بشکل مطلق اور بشرط افادت للوثوق والاطمینان. تو یہ بتائیے کہ کیا خبر حجت
حجیت فقط خبر ثقہ کی بشکل مطلق ہے. بشکل مطلق یعنی کیا؟ سواء ہاں افاد الاطمینان ام لم یفید، چاہے وہ اطمینان کا فائدہ ہی یا نہ دے، کیا وہ مطلق وہ حجت ہے؟ کہہ رہے او یا پھر نہیں، دوسری صورت ہے بے شرط افادۃ الوثوق والاطمینان، خبر ثقہ اس وقت حجت ہے کہ جب اس کو سننے کے بعد آپ کو اطمینان ہو جائے، آپ کو بھروسہ ہو جائے، وثوق ہو جائے. واضح انشاءاللہ. قد یقال، تو یہاں پر دو قول ہو گیا کہ آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دو قول ہیں، بعض نے پہلے والے کو اختیار کیا، بعض نے دوسرے والے کو اختیار کیا. تو کہہ رہے کہ قد یقال باشتراط افادۃ الوثوق، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ جی ہاں خبر ثقہ اس وقت حجت ہے کہ جب اس کو سننے کے بعد آپ کو وثوق ہو جائے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے. سنیے گا دلیل کیا ہے ان کی دلیل لام لام دلیل ہے لأن خوف الوقوع فی الندم المذکور فی ذیل آیت النبا ثابت فی الاخذ بالخبر ما دام لم یحصل منه وثوق. اس پر استدلال کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر کو لیتا ہے کہ جس سے اس کا دل مطمئن نہیں ہے، اس کو بھروسہ نہیں اس پر، تو اس سے کیا ہے؟ اس سے کہنے کہ وہ جو ندب کہا گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادم ہو جاؤ کسی کی بات پہ بھروسہ کر کے، تو کہہ رہی وہ تو اس خبر میں پایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی، ندم کا احتمال اس خبر میں ہے کہ جس کے سننے کے ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا اس ندم سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ایسی ہی خبر کو اپنے لیے حجت مانیں کہ جس سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے. یہ مفہوم ہے. جی مفہوم ہے. اس کی عبارت دیکھیے لأن خوف الوقوع فی الندم المذکور، اس ندم میں، شرمندگی میں کہ جس کا ذکر کیا ہے آیے کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس میں پڑھنے کا جو خوف ہے ثابت فی الاخذ بالخبر، یہ ثابت ہے، یہ موجود ہے. کب؟ جب آپ خبر کو لے لیں، خبر ہے نہیں کسی کی بات کو آپ قبول کر لیں، مادام لم یحصل منہ وثوق. ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کو کیا ہے؟ اس کو وثوق اور اطمینان جو حاصل نہ ہو، تو ایسی خبر کو لیں گے تو آپ کو یقیناً جو کیا کرنا ہوگا، اس کا شکار ہونا پڑے گا. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ ہم یہ اس بات کے قائل ہوں گے کہ خبر ثقہ اس وقت حجت ہے کہ جب وہ مفید اطمینان. یہ ایک قول. دوسرا قول والصحیح عدم اعتبار الوثوق، صحیح یہ ہے کہ وثوق اور اطمینان کی شرط نہیں ہے خبر ثقہ کی حجت ہونے کے لیے. دلیل ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی ہمارے پاس دلیل ہے لروایت عبدالعزیز بن المہتدی والحسن ابن علی ابن یقین عن الامام رضا علیہ السلام. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ قلتو، جس میں راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا، امام سے کہا لا اکاد، سنی گئے یہ بہت مشہور روایت ہے، یاد رکھیں گے تو اچھا رہے گا. ہاں قلتو لا اکاد اصل الیک، عبارت دیکھیے گا کیسے پڑھیں گے. لا اکاد اصل، ہاں لا اکاد اصل الیک اسألک عن کل ما احتاج الیہ من معالم دینی، کہ مولا ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ جو ہے کیا ہے میں آپ کے پاس چلا آؤں، ٹھیک ہے، تاکہ میں آپ سے سوال کر لوں ہر اس معاملے میں کہ جو میرے دینی معاملات ہیں. ٹھیک ہے، دینی جو میری معلومات ہیں، دینی معلومات کے حوالے سے، دینی معاملے کے حوالے سے میں آپ سے آ کر سوال کر لوں. ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یونس بن عبد الرحمن سے خاتون، آپ مطلب یہ تو ملک کی بات ہے، ملک کی بات ہے نا. ملک ہے کوئی کربلا میں رہ رہا ہے، کوئی دوسری مطلب یہی جو سوتیشین میں رہ رہا ہے، سوتیشین میں وہ ہمیشہ جو کیا کر مثلا کیا ہے سوال نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں. تو کہہ رہے یونس، سنیے گا یونس بن عبد الرحمن ثقۃ. اب یہ جو یونس بن عبد الرحمن ہے یہ ہمارے پاس رہتے ہیں، ہمارے یہاں ہیں، تو کیا وہ ثقہ ہیں؟ آخذ عنہ ما احتاج الیہ من معالم دینی، کیا میں ان سے اپنے معالم دینی معلومات کو، ہے نا، جس کی دینی مسائل ہیں میرے، ہے نا، ان سے لے سکتا ہوں؟ فقال علیہ السلام، تو امام نے فرمایا نعم. دیکھیے یہ جو ہے کیا ہے محل، اس حدیث کو اس طریقے سے بیس بنایا، دلیل بنایا. امام نے کیا مطلقاً کہا نعم. اگر خبر ثقہ میں کی حجیت کے لیے اطمینان شرط ہوتی تو امام علیہ السلام کو یہاں پر قید لگانا چاہیے تھا کہ ہاں اس یونس بن عبد الرحمن کے باتوں کو لے لینا، ان کے سوال کے جواب کو لے لینا. کب؟ جب مفید اطمینان. لیکن امام نے نہیں کہا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہاں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خبر ثقہ جو کیا ہے مطلقاً حجت ہے. دیکھیے حیث دلت، دیکھیے یہ کیسے اس روایت سے جو کیا ہے استدلال کر رہا ہے. حیث دلت علی ان المرتکز فی ذہن السائل کفایت و وثاقت الراوی، اسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سائل جو سوال کرنے والا امام سے، اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے، مرتکز ہے، موجود ہے کہ کفایت و وثاقت الراوی، کہ راوی کی کیا ہے وثاقت ہی جو کیا ہے کافی ہے. والامام قد امضاہ علی ذلک، اور امام علیہ السلام نے کیا کیا؟
بس راوی کی وثاقت کو ہی یا کہ اپنی مہر لگا دی کہ ہاں راوی کی وثاقت کافی ہے، اس کے لیے اطمینان حاصل کرنے کی ضرورت تمہارے لیے نہیں ہے. بتا دو انشاءاللہ. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل لیکن بہت اہم ہیں، مطلب لطیف ہیں. اب آئیے الخبر الحسن ہے نا. خبر سب سے پہلے تو یہاں پر پھر یہ سوال ہوگا کہ خبر حسن کہتے کسے ہیں؟ جو ہم نے اس سے پہلے 4 قسمیں تھیں ان میں سے کیا ہے؟ حدیث حسن بھی ہے. حسن کون سی حدیث کو کہتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے کیونکہ آپ موجود تھے. جس میں اکثر جو ہے روایت جو ہے وہ غیر شیعہ ہے، غیر امامیہ ہوں، بعض امامیہ ہوں اور عادل نہ ہوں لیکن مدح ہو اس کے بارے میں، مدح والی مدح ہو. ہاں یعنی حسن اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی روایت کرنے والے یا تو سب کے سب ٹھیک ہے یا بعض کیا ہوں امامی ہوں مگر کیا ہے عادل نہ ہو. عادل نہیں مدح لیکن ہو. ہاں یہ بھی ہے کہ ان کی قد نہ وارد ہوئی بلکہ بل مدح ہو، ان کی مدح کی گئی. جی ٹھیک ہے، یہ خبر حسن ہے. اب ثقہ ہے بس عادل. ہاں ہاں ثقہ ہے، مدح کی گئی ان کی. مدح میں ثقہ بھی آ جائے گا. ثقہ ظاہر سی بات ہے، ثقہ کی مدح کی گئی. تو اب حسن میں اور موثق میں فرق کیا رہ جائے گا کہ اس میں بھی ثقہ اس میں بھی ثقہ ہے مگر اس میں حسن تو موثق میں غیر امامی ہے جبکہ حسن میں امامی ہے. واضح؟ غیر امامی لیکن ہاں. اب آئیے اچھا اس کا مرحلہ جو ہے حالانکہ یہ موثق سے اس کا مرحلہ کم ہے حسن کا. جی حسن کا مرحلہ اس موثق سے کم ہے. جی ہاں. تو اب یہاں پر سوال ہے کہ چلیے صحیح حجت ہے، ترتیب ذہن میں رکھیے. سب سے اوپر کا مرحلہ ہے صحیح، بلکہ اس سے بھی اوپر کیا ہے؟ سب سے اوپر متواتر یا جو مفید علم ہو، اس کو تو ہم نے بحث میں شامل ہی نہیں کیا، وہ تو حتماً حجت ہے. اب اس کے بعد آئیے صحیح اور موثق. 2 کے بارے میں نے پڑھ لیا کہ یہ دونوں حجت ہیں، ہے نہیں؟ صحیح حجت ہے اور موثق بھی مطلقاً حجت ہے. اب آئیے جو تیسرا مرحلہ ہے خبر حسن. کیا خبر حسن بھی حجت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں سر. تو اس کے حوالے سے شیخ نعینی، قبر کہاں ہے ان کی؟ یہیں پہ ہے. ٹھیک ہے جی. شیخ نعینی اور سید خوئی انہوں نے اختیار کیا ہے کہ جی ہاں حجت ہے، خبر حسن بھی حجت ہے. دلیل کیا ہے ان کی؟ کہ دلیل ہم وہی دیں گے موثق والی، کیا کہ سیرت عقلاء قائم ہے. سیرت عقلاء اس بات پر قائم ہے کہ اس پر سیرت عقلاء قائم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ حدیث حسن کے اوپر کیا ہے عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چھوٹی سی بحث ہے، اس کو دیکھ لیجئے عبارت میں. وہ حل الخبر الحسن حجتون. سوال یہ کہ کیا چلیے صحیح حجت ہے، موثق حجت ہے، تو کیا جو خبر حسن ہے تیسری قسم یہ بھی حجت ہے؟ اختار شیخ النعینی و سید الخوئی حجیت. ٹھیک ہے، دونوں نے اسی حجت کو اختیار کیا ہے. وَسُدِلَّ فِي مصباح الاصول علی ذلک بصیرۃ العقلائیہ. مصباح اصول میں ٹھیک ہے سید خوئی نے اس کی حجیت کے اوپر استدلال کیا کس چیز سے؟ علی ذلک علی حجیت ہی. خبر حسن کی حجت کے اوپر سید خوئی نے مصباح الاصول میں کیا کیا ہے؟ استدلال کیا کس سے؟ سیرت عقلاء سے. اور یہی سیرت عقلاء جو ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ عمدہ دلیل جو کیا ہے خبر ثقہ میں سیرت عقلاء ہے نہیں خبر واحد میں. بدعوہ دلیل سنیے، بدعوہ انہا قائمۃ. انہا کے ہم کہاں پلٹائیں گے؟ احسن تو کہ سیرت عقلاء قائم ہے علی ان امر المولا لعبدہ اذا وصل بنقل امامی ممدوح لم یظہر فسقہ ولا عدالتہ یعمل بہ. ٹھیک ہے کہ جب کبھی کسی مولا کا امر ٹھیک ہے کسی اس کے غلام تک پہنچے، کس کے ذریعے سے؟ بے نقل امامی، کہ کوئی شیعہ کیا ہے کسی غلام کو جا کر کہے کہ تمہارے آقا نے تمہیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ خبر دینے والا کون ہو؟ شیعہ ہو. لیکن شیعہ کیا ہو؟ عادل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ممدوح، بس اس کی تعریف کی گئی، ہاں مد ہے. ٹھیک ہے، اس سے فسق، وہ فاسق نہیں ہے. لم یظہر فسق، اس سے کوئی فسق جو ہے ظاہر نہیں ہوا. ولا عدالت، اور نہ ہی وہ اس کی عدالت کے سب قائل ہیں، نہ عدالت اس سے نہ فسق. تو یعمل بہ، تو سیرت عقلاء قائم ہے کہ ایسے کی خبر کے اوپر کیا ہے عمل کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ کما ہے یا قائمت الخبر بالخبر الواصل بنقل امامی العادل. جس طریقے سے اگر کوئی امامی، کوئی شیعہ عادل گواہی دیتا ہے تو اس کی خبر پر عمل کیا جاتا ہے، اس طریقے سے اگر کوئی شیعہ امامی غیر عادل ٹھیک ہے اور غیر فاسق
ٹھیک ہے، کہ جو فقط ممدوح ہے اس کی خبر پہ بھی عمل کیا جاتا ہے ان شاء اللہ. وحیث ان هذه السیرہ لم یرد عنها، اور اس سیرت کے سے کیا ہے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کوئی مطلب کوئی حدیث ہو یا کوئی روایت ہو کہ جس میں امام نے منع کیا ہے کہ ایسے شیعہ کی کہ جس کی مدح کی گئی ہے اس کی بات پر عمل نہ کرو، کوئی اس سے انکار نہیں کیا گیا، شارع سے منع نہیں کیا گیا ہے. جس کا مطلب کیا ہے لم یرد عنها فنستکشف امضاؤها من قبل الشارع، تو اس سے ہم کشف کریں گے کہ شارع جو کیا ہے اس سے راضی ہے. یعنی کیا، یعنی شارع بھی گویا چاہتا ہے کہ شیعہ ایسا شیعہ کہ جو امامی ہے، شیعہ تو امامی ہے نہیں، امامی اثنا شری ہے، لیکن کیا ہے وہ عادل نہیں ہے، لیکن کیا ہے ممدوح ہے، تو اس کی بات پر عمل کیا جائے گا ان شاء اللہ. حالانکہ اس کے اوپر جو گفتگو ان کی قسم ثانی میں ہم ذکر کریں گے. واضح. اب آئیے ایک بہت اہم بحث ہے. تو اگر ہم کلی طور پر کہیں تو تین جو قسمیں ہم نے پڑھی تینوں کی حجت ہے کہ نہیں ہے؟ حجت ہے. واضح ان شاء اللہ. اور ساتھ میں دلیل اپنے بیس پہ رکھیے گا. جی. اب آئیے خبر ضعیف، چوتھی قسم، کہ کیا خبر ضعیف بھی حجت ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ تو صاف ایک جواب تو یہ ہوگا کہ خبر ضعیف حجت نہیں ہے. جی. لیکن سوال یہاں نہیں ہے، مشکل یہ نہیں ہے. اگر فقط یہ سوال ہو تو پھر تو آپ کا جواب ٹھیک ہے کہ خبر ضعیف جو حجت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، مسئلہ یہ کہ اگر خبر ضعیف ایک اصطلاح چلتی ہے عام طور سے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. خبر ضعیف پہ جب بحث کی جاتی ہے تو اس طرح سے بحث نہیں کی جاتی ہے، ورنہ خبر ضعیف تو حجت ہے ہی، حجت نہیں، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ الخبر الضعیف المنجبر بعمل الفقہاء، یہ ایک اصطلاح ہے جس کو ہمیشہ یاد میں رکھیے گا. ہاں، الضعیف، خبر الضعیف المنجبر بعمل الفقہاء. ٹھیک ہے. جبر کہتے ہیں کیا اس کو، یعنی کسی خلا کو دور کر دینا، سمجھ رہے ہیں، کوئی کمی ہو اس کو پوری کر دینا. تو خبر ضعیف ہے، مگر خبر ضعیف میں جو کمی ہوتی ہے اس کو دور کر دیا کس نے؟ عمل فقہاء نے. ایک ضعیف خبر ہے مگر ہم نے دیکھا ہے کہ شیخ طوسی سے لے کر آج تک کے تمام فقہاء کیا اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. تو کل جیسا کہ ہم نے ایک بحث پڑھی تھی کیا، کہ اگر کوئی صحیح روایت ہے اور اس صحیح روایت سے کے مقابلے میں علماء فتویٰ مشہور جو کیا ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو کیا اختیار کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ہاں مشہور کا اس سے اعراض کرنا اس حدیث کو ترک کر دینے کے مقابل، یعنی کیا کہ پھر ہم اس حدیث سے استدلال نہیں کریں گے. واضح انشاءاللہ. تو آج وہی بات کہہ رہے کہ اگر، اور بحث اسی کے برعکس ہے. کل بحث یہ تھی کہ اگر کسی صحیح حدیث کو علماء ترک کر دیں، مشہور فقہاء ترک کر دیں، اس کے مطابق فتویٰ نہ دیں، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کوئی نہ کوئی ایسا قرینہ ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ترک کر رہے ہیں. ورنہ فقہاء کے جو مکروہات وغیرہ کو بھی انجام نہیں دیتے ہیں، ہے نا، چھوٹی چھوٹی بات، وہ کیسے کسی امام کے قول کو یوں ہی رد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کیا ہے کہ کوئی قرینہ ان کو ضرور ملا ہو، اس وجہ سے ترک کر رہے ہیں. تو آج اسی طرح سے ایک اور بحث ہے کہ اگر کوئی خبر ضعیف ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام کے تمام فقہاء اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی قرینہ ضرور ایسا ملا ہے ان کو کہ جس کی وجہ سے اس حدیث کو وہ ترک نہیں کر رہے ہیں. بات بات انشاءاللہ. تو بحث خبر ضعیف میں اس حوالے سے نہیں ہے کہ خبر ضعیف حجت ہے کہ نہیں. اگر فقط خبر ضعیف بما ہو خبر ضعیف حجت نہیں ہے. لیکن بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر خبر ضعیف جس پر کیا ہے، جو منجبر ہے، اس کی کمی کو دور کر دیا گیا، کس سے؟ بے عمل الفقہاء، کہ فقہاء نے اس پر عمل کیا ہے، تو کیا وہ حجت ہوگا کہ حجت نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے ہماری گفتگو ہے. مشہور یہ علماء کے درمیان میں کہ جی ہاں خبر ضعیف منجبر ہو جاتی ہے عمل فقہاء کے ذریعے سے، اس لیے اس اصطلاح کہتے ہیں الخبر الضعیف المنجبر بعمل الفقہاء، کہ اس کی کمی دور ہو جاتی ہے فقہاء کے عمل سے. ٹھیک ہے جی. المعروف بین المتاخرین عدم حجت الخبر ضعیف. دیکھیے صاف کہہ دیا جواب. اگر خبر ضعیف بما ہو خبر ضعیف، کوئی آپ سے پوچھے حجت ہے کہ نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ حجت نہیں ہے. لیکن بیدا ان ہناک تساؤل یقول، مگر یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور سوال ہے. ٹھیک ہے، کہ جو سوال ہاں بیدا نہیں، ہاں یعنی مگر، جو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، مگر ان ہناک تساؤلا یقول ان الخبر الضعیف هل يمكن ان يرتقي الى مستوى الحجیہ عند موافقت شہرت الفتویہ. ہاں سوال یہ ہے کہ اگر خبر ضعیف ہے تو کیا وہ خبر ضعیف مستوی حجیت تک پہنچ سکتی ہے، حجیت کے ہاں دائرے تک، مرحلے تک پہنچ سکتی ہے؟ کب؟ کہ جب اس کی موافقت میں شہرت فتویہ پائی جائے، یعنی مشہور فقہاء نے اس کے مطابق حکم فتویٰ دیا ہے.
واضح انشاءاللہ. سنیے گا فضعف السند هل يمكن ان ينجبر بشهرة الفتوى اللہ وفقہ. تو جو اس سند میں جو ضعف پائی جاتی ہے وہ ضعف سند، کیا وہ سند کے ضعف جو پورا ہو جاتا ہے نا، کیسے؟ فقہاء مشہور کے اس کے مطابق عمل کرنے سے. یہ سوال ہے. تو جواب کیا ہے اس کا؟ جواب یہ کہ ہاں المعروف ہو انجبارہ بذالک، مشہور یہ ہے کہ جی ہاں اس سے منجبر ہو جایا کرتی ہے. کیوں؟ لأن موافقت الشہرہ للخبر نحو تبین ہو. دیکھیے آپ خبر ضعیف پر کیوں نہیں عمل کرتے ہیں؟ آپ کی دلیل یہی نہ ہوگی کہ چونکہ ہمیں قرآن مجید میں صاف طور پر منع کیا گیا ہے کیا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق کی خبر بھروسہ نہ کرو، اگر وہ خبر لائے تو تمہیں تبین کرنا، فیصلہ جستجو کرنا ہے نہیں. تو خیر سو دیکھیے گا تو خبر ضعیف پر ہم عمل نہیں کریں گے، مگر خبر ضعیف کے مطابق فقہا کا مشہور فقہا کا فتویٰ دینا یہ کیا ہے؟ گویا کہ ایک طرح کا تبین ہے، ایک طرح کا جستجو ہے. جب جستجو کر لیا، گویا کہ فقہا نے جستجو کر لیا ہے اور ان کی نظر میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ہاں یہ ضعیف خبر جو کیا ہے اس کی جو سند جو ہے وہ یہ صحیح ہو گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کے اندر جو ضعف ہے وہ دور ہو گیا، کس سے؟ فقہا مشہور فقہا کے اس مطابق فتویٰ دینے کے ذریعے سے. سنیے لأن موافقت شہرہ للخبر، شہرت علماء کا، شہرت فتویٰ کا، شہرت فقہا کا موافق ہونا کس کے؟ خبر کے. نحو تبین، ایک طرح کا کیا ہے؟ تبین ہے کہ جس کی طرف ہمیں دعوت دی گئی کس میں؟ آئے کریمہ میں. وہو مما یکفی لثبوت الحجیۃ لا، اور تبین کے بعد اگر ہم فاسق کی خبر کو اپنا رہے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل کب ہے؟ اشکال کب ہے؟ پرابلم تو اس وقت ہے کہ جب فاسق نے خبر دی اور ہم اس کو بلا جیسے فیصل جستجو کی اس کو لے لیں، جیسا اس نے کہا ہم تسلیم کریں. نہیں، اگر ہم بنا فیصل جستجو کے تسلیم کریں تو مشکل ہے، لیکن اگر ہم جستجو کر لی، دو چار لوگوں سے اور پوچھ لیا ہے نہیں، تو پھر اپنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. لأن آیت النبا لم تنفی الحجی عن خبر الفاسق بے شکل مطلق، اس لیے کہ جو آیت نبا ہے وہ خبر فاسق کے بشکل مطلق جو کیا ہے اس کی عدم حجیت کے قائل نہیں ہے. خبر ہاں کیا کہا ہے؟ ان جاءکم، انہیں شرطیہ، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جواب کیا ہے کہ اگر کوئی فاسق خبر لے آئے شرط تو تبین کرو. جواب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے تبین کر لیا ہے وہ صحیح ہے تو پھر اس پر عمل کر سکتے ہو. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ فاسق خبر لائے تو اس کو نہ اپنا، چاہے وہ تبین کرو یا نہ کرو، یہ نہیں کہا گیا. بل اوجبت التبین عنہ، بلکہ زیادہ زیادہ آیہ کریمہ نے کیا کہا ہے کہ تم پر واجب ہے کہ کوئی فاسق خبر لا رہا ہے تو تم تبین کرو، جستجو کرو، ہے نہیں. فمع التبین عنہ و اتضاع صدقہ یجب العمل بہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ آیت گویا یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اگر فاسق خبر لا رہا ہے اور تم اس میں تبین کر لے رہے ہو، ٹھیک ہے، اور تبین کرنے کے بعد تمہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحیح خبر ہے، تو پھر اس کے اپنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی عقل مند اس سے منع نہیں کرے گا. سنیے وموافقت الشہرۃ الفتویہ لہ توجب اتضاع صدقہ، اور شہرت فتویہ کا کسی خبر کے موافق ہونا یہ ایک طرح کا تبین ہے. دیکھیں کوئی فاسق خبر لا رہا ہے تو ہم پہلا ہمارا عمل یہ کہ اس پر عمل وہ نہ کریں، بھروسہ نہ کریں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں ہمیں 4-5 لوگوں کو فون کریں کہ یار ایسی ایسی بات، فلاں وہ ہمیشہ مذاق کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ بتاؤ کہ ایسا واقعی ایسا ہوا ہے؟ تو ایک کو کیا ہاں ایسا ہے، دوسرے کو فون کیا اس نے بھی کہا ہاں ایسا ہے، دوسرے کو فون کیا اس نے بھی. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب کہ اب اس کی خبر کو اپنانے میں کوئی مشکل نہیں. تو کہنے کہ خبر فاسق ضعیف کیا ہے؟ سمجھ لیجئے خبر فاسق ہے نا، ضعیف خبر فاسق ہے. لیکن جب ہم نے فقہا کی مشہور فقہا کا ہم نے فتویٰ دیکھا کہ اسی خبر کے موافق ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہی گویا کہ آپ نے فون کر کے کنفرم کر لیا. تو یہاں پر بھی گویا کہ فقہا کے فتویٰ، مستقل فقہا کا، مشہور فقہا کا فتویٰ دینا ایک طرح کا ایک طرح کا تبین ہے. تو اب تبین کے بعد جب اس کا صدق ثابت ہو گیا تو اس کو اپنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ہاذا خذ ہاذا، یعنی گویا کہ ایک تو دلیل آپ یہ اختیار کر لیجئے، مضافاً الی ان عمل المشہور بالخبر یکشف عن توثیقہم لرواتہ. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خبر ضعیف کو ہم کب اپنا لیں گے، کب وہ منجبر ہے؟ اس وقت کہ مشہور فقہا کا اس خبر ضعیف کے مطابق عمل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ گویا یہ کشف کرتا ہے کہ اس کے جو راوی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ صحیح ہیں، وہ بھی جو کیا ہیں؟ موثق ہیں. ٹھیک ہے، تو ان توثیق لرواته والا لم يعملوا به،
کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا کہ یہ ضروری تھوڑی ہے، جیسے خبر ضعف ہمارے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تفتیش کی، چھان بین کی، تو وہ صحیح نکل گئی، تو جو فاسق ہوتا ہے کبھی سچ بولتا ہے کبھی جھوٹ بولتا ہے، تو اگر ہم نے چھان بین کرنے کے بعد کسی فاسق کی خبر کو لے لیا اور وہ صحیح نکلی، تو یہ کیسا ہوگا کہ وہ ثقہ ہے؟ نہیں، وہ ثقہ نہیں ہو جائے گا. مسئلہ یہ کہ اس باب میں، اس حدیث میں اس نے صحیح کہا ہے، اس حدیث کے نقل کرنے میں وہ درست ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ثقہ ہو جائے گا، ضعیف ہی رہے گا، لیکن مسئلہ یہ کہ اس حدیث کے مقابلے، اس حدیث کے حوالے سے وہ کیا ہے، وہ موثق ہو جائے گا. اور ہم نے اس سے پہلے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا نا کہ مشہور کا کسی عمل کرنا وہ حجت نہیں ہمارے لیے، لیکن کسی ایک اس کا مطلب عالم کا کثرت سے کسی سے روایت کرنا، یہ کیا ہے، اس کی حجت کو ثابت کرتا ہے نہیں. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہماری دلیل یہ ہے جو ہم نے اوپر ذکر کیا، کیا کہ فقہا کا، مشہور فقہا کا اس کے مطابق عمل کرنا ایک طرح کا تبین ہے، ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ما اتضاح صدقہ یجب العمل بہ، عفواً یہ دوسری بات یہ ہے کہ فقہا کا اس روایت پر عمل کرنا ایک طرح کی وثاقت ہے، یعنی کیا گویا کہ وہ اس کے جو روات ہیں، راوی ہیں، اس کی وثاقت کے وہ قائل ہیں. وَإِلَّا، اور اگر اس کی وثاقت کے قائل نہ ہوتے، لم يعملوا به، تو اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. بل ان عمل مشہور من المتقدم یجب اطمینان بصدورها، بلکہ سنیے، بل ہم ذرا اور ترقی کر رہے ہیں، بلکہ متقدمین اعلام میں سے کسی کا ہے نا، کسی روایت کے اوپر عمل کرنا، اور وہ کسی ایک شخص کا نہیں، مشہور فقہا کا، مشہور متقدمین علماء کا کسی روایت پر عمل کرنا، اس طرح کیا ہے، یوجب الاطمینان بصدورها، آپ کو ایک اطمینان دیتا ہے کہ یقیناً یہ بات جو کیا ہے صادر ہوئی ہوگی. کوئی ایسا، اور یہ عقل بھی کہتی ہے، دیکھیں کوئی ایسا قضیہ ہو کہ جو ہم سے مطلب 100 سال 150 سال پہلے واقع ہوا، ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن ہمارے باپ دادا جو اس وقت زمانے میں موجود تھے نا، اگر وہ تو اس واقعے کے بارے میں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح کی یہ جو روایتیں ہیں 1400 سال پہلے اس زمانے میں جو لوگ مطلب زندگی گزار رہے تھے، تو وہ زیادہ اس سے آگاہ ہوں گے، اس کے تمام یعنی قرائن وغیرہ سے سب آگاہ تھے. الا ان المشکلہ تبقى فی کیفیت الاحراز. ہاں، مشکل کیا ہے، جو مطلب وہ یہ کہ ہم کیسے اس بات کو احراز کریں کہ مثلا مشہور فقہا نے اس کے مطابق عمل کیا ہے. فكتب المتقدمین الاستدلالیہ لیست بعیدین حتی نعرف استنادهم فی فتواهم الى الرواية وعملهم بها. فكتب نہیں ہے، غلط پڑھا، فكتب الاستدلالیہ، فكتب المتقدمین الاستدلالیہ. دیکھیے بات کیا ہے، سنیے گا ذرا غور کر. ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا کہ خبر ضعیف جو منجبر ہو جائے گی عمل فقہا سے. ٹھیک ہے. ایک بات کیا ہے، ایک بات یہ کہ مشہور فقہا کا فتویٰ دینا، یہ کیا ہے، ایک طرح کی وثاقت ہے، وہ گویا کہ وہ قائل ہیں کہ یہ راوی جو کیا ہے موثق ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو تبین کی شرط لگائی گئی گویا کہ وہ تبین ہو گیا ہے نہیں، جو اس لیے مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کیسے احراز کریں کہ جو ہمارے متقدمین فقہا ہیں، ہے نا، انہوں نے اس روایت کے متعلق جو کیا ہے فتویٰ دیا ہے، تب جا کے یہ روایت جو کیا ہو ہم میں سمجھ میں آئے. اس لیے کہ مسئلہ تو یہ کہ ہمارے جو متقدمین فقہا ہیں ان کی کتابیں جو کہ ہمارے پاس ہیں نہیں، جو ان کی استدلالی کتابیں ہیں. استدلالی کتابیں کیا مطلب؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ فقط جو کیا ہے فتویٰ دینا ہے نا، اور فلاں اس میں یہ حکم ہے، فلاں اس میں یہ، جیسے توضیح المسائل منہاج الصالحین وغیرہ، اس میں آپ کو فقط کیا ہے فتویٰ ملے گا، آپ کو یہ دلیل سائنس صاحب نے کس حدیث کی بیس پر یہ دلیل، یہ نہیں ہے. اس کے لیے کیا عروۃ الوثقیٰ وغیرہ آپ کو، ٹھیک ہے. تو جو متقدمین ہمارے علماء ہیں ان کی کتابیں نہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہر کتاب نہیں، ان کی جو استدلالی کتاب ہے، یعنی یہ کہ انہوں نے یہ فتویٰ اس حدیث کی بیس پر دیا ہے، اس طرح کی کتابیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں سب کی، جس کی ہم بیس بنا کر یہ کہیں کہ ہاں اس حدیث سے دیکھیں فلاں عالم نے بھی فتویٰ دیا، اس حدیث کے مطابق فلاں عالم نے بھی فتویٰ دیا ہے. ہمارے پاس اس ایسا کوئی ذخیرہ موجود نہیں ہے کہ نہیں. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ مطلب متقدمین کی جو سب سے زیادہ کتاب تھی وہ شیخ طوسی کے پاس تھی بغداد میں، ان کی لائبریری جو کہ پورے مکمل طور پر جلا دی گئی تھی. اس میں بہت سارے مطلب وہ ہمارے ضائع ہو گئے. ہاں دیکھیں فکتب، دیکھیں ہم نے غلط پڑھا، کتبہ نہیں، فکتب المتقدمین الاستدلالیہ، متقدمین علماء کی جو استدلالی کتابیں ہیں،
ہے نا، لیس بیدینا، وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، حتی نعرف استنادهم فی الفتویٰ من الروایہ، یہاں تک کہ تاکہ ہم جان سکیں کہ انہوں نے اپنی فتوے میں کس روایت کو بیس بنا کر یہ فتویٰ دیا ہے کہ نہیں. وعملهم بها، اور انہوں نے کس روایت کے مطابق جو کیا ہے عمل کیا ہے. ولعل هناك مجرد موافقت بین فتوى المشہور والروایت من دون استناد الیہا. ٹھیک ہے، ہاں بس یہ ہمارے پاس کیا ہے، وَلَعَلَّهُ هُنَاكَ مُجَرَّدٌ مُوَافَقَةُ بَيْنَ فَتْوَى الْمَشْهُورِ وَالرِّوَایَةِ مِن دُونِ اسْنَادٍ إِلَيْهَا. بس کیا ہے یہاں پر یہ ہے کہ فقط جو کیا ہے مشہور کی موافقت، مشہور کی جو فتویٰ ہے اس کی موافقت ہے کسی روایت سے. دلیل کیا ہے یہ اس کو ذکر نہیں کیا گیا چونکہ ہمارے پاس وہ کتاب ہی موجود نہیں ہے. بس انشاءاللہ. تو مسئلہ دیکھیں، ہم اس بات کے تو قائل ہیں کہ اگر مشہور فقہا کسی روایت پر عمل کرتے ہیں تو وہ روایت جو کیا ہے منجبر ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، موثق ہو جائے گی. مگر مشکل یہ ہے کہ یہ کیسے احراز ہو کہ متقدمین نے کس روایت کے مطابق عمل کیا ہے اور کس ضعیف روایت کو ترک کیا ہے. ہم آپ کو یہ مصداق جو ہے وہ نہیں بتا سکتے، اس کو پریکٹیکل میں آپ کو نہیں بتا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ان کی کتابیں جو استدلالی کتابیں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. الخبر المضمر بڑا مسئلہ ہے، پڑھیں گے بعد میں. السلام علیکم. نہیں نہیں